الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرما لیں جو بہت ہی ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات اور خواتین بیرون ممالک میں رہتے ہیں، دوسری کنٹری میں رہتے ہیں، تو وہ اپنی زکوٰۃ کس ملک کے اعتبار سے نکالیں گے؟ ہندوستان کے اعتبار سے یا جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اعتبار سے؟ خوب اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ انسان کا مال جس ملک میں موجود ہو اسی ملک کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کینیڈا میں رہ رہا ہے اور اس کا مال بھی اس کے پاس کینیڈا میں ہی موجود ہو تو وہیں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کینیڈا میں تو ہے لیکن اس کا مال ہندوستان میں ہے تو اب ہندوستانی ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر مال دونوں ممالک میں ہے تو ہر مال کا ریٹ اسی ملک کے اعتبار سے طے کیا جائے گا اور اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص کینیڈا میں ہے اور اس کا مال بھی اسی کے پاس ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ ہندوستان میں رہ رہا تھا، یہاں پر زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، ویسے ہی کینیڈا کی جو قیمت بنتی ہے، اس کے مال کی جو قیمت کینیڈا میں بنتی ہے، اسی کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کینیڈا میں ہے لیکن اس کا مال ہندوستان میں ہے تو اب ہندوستان کے اندر اس کی سامان کی جو قیمت بنتی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر دونوں ممالک میں مال ہے، ہندوستان میں بھی ہے اور کینیڈا میں بھی ہے، تو جو چیز ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں اس چیز کی جو قیمت بن رہی ہے اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو چیز کینیڈا میں ہے اور کینیڈا میں اس چیز کی جو قیمت بن رہی ہے اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جو چیز کینیڈا میں ہے اس کی قیمت ہندوستان میں اگر کم ہو تو اس کا اعتبار کر لیں، ایسا نہیں۔ جو چیز کینیڈا میں ہے اور کینیڈا میں اس چیز کی جو قیمت ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ علامہ محمد امین بن عمر ابن عابد شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1252 ہجری لکھتے ہیں: قولہ وَيُقَوَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي الْمَالُ فِيهِ فَلَوْ بَعَثَ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ فِي بَلَدٍ آخَرَ يُقَوَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْبَعْدُ بَحْرٌ۔ فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 211-212۔ فرماتے ہیں جس جگہ مال ہو وہیں کے اعتبار سے ریٹ طے کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنے ملازم کو مال دے کر کسی دوسرے شہر میں تجارت کی غرض سے بھیجا ہو تو اس مال کا ریٹ اسی شہر کے اعتبار سے طے کیا جائے گا جس میں یہ ملازم موجود ہو۔ یعنی اگر ہم نے کسی ہمارے کام کرنے والے بندے کو ہمارا مال دے کر کسی دوسرے ملک میں بھیجا ہے تو اس چیز کی جو قیمت جس ملک میں ملازم کو ہم نے بھیجا ہے اس ملک میں کتنی قیمت بن رہی ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز یہاں جس کی قیمت ہندوستان میں 12,000 ہو یا 15,000 ہو، ایسی چیز دے کر ہم نے اپنے ملازم کو کسی باہر ملک میں بھیجا، مثلا کینیڈا میں بھیجا ہے، اور وہاں اس کی قیمت 17,000 بنتی ہے یا 20,000 بنتی ہے، تو اس چیز کی جو قیمت کینیڈا میں بن رہی ہے 17,000 یا 20,000 اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہندوستان میں اس کی جو قیمت بن رہی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ہندوستان میں نہیں ہے، کینیڈا میں ہے۔ اللہ تعالی صحیح مسائل کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔